آج گالیاں دے کر امام کعبہ کو مناظرے کے چیلنج کرتے ہو. ارے تم تو امام کعبہ کے فرزندوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکے، امام کعبہ کے سامنے کہاں ٹھہرو گے؟ چیلنج کیا تھا کہ آؤ. اور بڑے بھائی ڈاکٹر سید طیب الرحمان حفظہ اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے علل اعلان چیلنج کیا تھا کہ آ کے ہم سے سودا کر لو، قبروں کو ہم اکھاڑتے ہیں، اگر اکھاڑنے میں کامیاب ہو گئے تو تم اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہو جانا. اور تم ڈر کے بھاگ گئے تھے کہ بابا پڑا رہا ہے، ان کو ٹالی کاٹنے سے روک نہیں سکا تو انہوں نے تو مزار بھی پٹ دینا ہے، وہ بھی اس کو روک نہیں سکے گا. سستی شہرت کے لیے خادم حسین رضوی المعروف گالیوں والا بابا، گالیاں دینا کسی مسلمان کے لیے جائز زیب، اور جس کی زبان پہ ہمیشہ ماں بہن کی گالیاں ہو. یہ لنگڑا لولا جو امام کعبہ کو کہتا ہے کہ جھلا اور باجل، ارے پوری دنیا قبر پرستی کے سارے باپے اکٹھے ہو جائیں، بیت اللہ کے مصلی کے وارث امام کعبہ کے پاؤں سے اڑنے والی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. تمہاری پوری نسل احمد رضا خان کی شکل پہ اکٹھی ہو جائے، علماء نجد میں سے کسی ایک عالم کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں. تم شرک کرنے والے، تم غیر اللہ کو پوجنے والے، تم پتھروں کو پوجنے والے سستی شہرت کے لیے چیلنج کرتے ہو کہ امام کعبہ آیا ہے تو ہم سے مناظرہ کرے. تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم علماء نجد کے سامنے ٹھہر سکو؟ تمہارے آباء و اجداد یہ شوق پورا کر چکے ہیں. جذبات میں نہیں کہہ رہا، دلائل رکھتا ہوں، حقیقت کی بنیاد پہ کہتا ہوں. امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے جب بقی میں بنے ہوئے قبوں کو توڑا تھا، قبروں پہ بنی ہوئی عمارتوں کو توڑ کر سنت محمد الرسول اللہ کو زندہ کیا تھا، سنت مولا علی کو زندہ کیا تھا. نبی نے سیدنا علی کو بھیجا تھا، جاؤ پکی قبروں کو توڑ دو، جاؤ مورتیوں کو توڑ دو، تصویروں کو مٹا دو. تو امام عبدالعزیز نے نبی کی سنت کو زندہ کیا، علی کی سنت کو زندہ کیا رضی اللہ عنہ وارضا. تو قبر پرست مولویوں کا ایک گروہ آیا، نجد کے علماء کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آیا اور یہ درخواست پیش کی کہ ان قبوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. نجد کے علماء نے اور امام عبدالعزیز آل سعود نے رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ایک درخواست کی تھی، ایک سوال کیا تھا، جاؤ تمہیں پورا قرآن معاف ہے، پورے قرآن میں سے ایک آیت نکال کے لے آؤ جس میں اللہ نے قبروں پہ قبے بنانے کا حکم دیا ہو. پورا قرآن معاف، 30 پارے معاف، 30 پاروں میں سے ایک آیت پیش کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث ساری کی ساری تمہیں معاف. پورے ذخیرہ حدیث میں سے ایک حدیث لے آؤ کہ قبر پہ قبے بنانے کا میرے آقا نے حکم دیا ہو، یا عملی طور پہ خدیجہ کی قبر پہ قبے بنائے ہو، امیر حمزہ سید الشہداء کی قبر پہ بنائے ہو، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی قبروں پہ بنائے ہو، اپنے صحابہ کی قبروں پہ بنائے ہو، اپنے پیاروں کی قبروں پہ بنائے ہو، صحابہ یا اہل بیت کی قبروں پہ بنائے ہو. ایک دلیل لے آؤ، ایک حدیث پیش کر دو. تم ہم سے پہلے یہ قبے مٹی اور گارے سے بنے ہوئے تھے. نجد کے علماء کا چیلنج قبر پرست دنیا کے لیے قیامت کی دیواروں تک، اور کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا. امام عبدالعزیز آل سعود کا چیلنج قبر پرستوں کے لیے قیامت کی دیواروں تک کا ٹائم ہے. ایک آیت یا پیارے نبی کی ایک حدیث تم پیش کر دو، گارے کے بنے ہوئے قبوں کو سونے کے ساتھ دوبارہ بنایا جائے گا. لیکن قبر پرست دنیا اس کا جواب نہ دے سکی، تمہارے آباء و اجداد اس کا جواب نہیں دے سکے، تم کیا دو گے؟ پوری دنیا کے قبر پرست مولوی اکٹھے ہوئے تھے اور امام عبدالعزیز آل سعود کا یہ مطالبہ پورا نہ کر سکے. اور پورا کرتے بھی کیسے کہ نہ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت اس کا حکم دیتی ہے، نہ محمد کریم کی کوئی حدیث اس کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم. آج تم سستی شہرت کے لیے کہتے ہو ہم نے عربی میں بھی کلپ بنایا ہے، اردو میں بھی ہمارا چیلنج ہے. اپنے باباؤں کے جا کے قبروں کو چاٹو کہ تم علماء نجد کے سامنے خاموش کیوں رہے، جواب کیوں نہ دے سکے. اور سنو علماء نجد کو، امام کعبہ کو چیلنج کرنے والوں،
امام کعبہ کے روحانی فرزند ابھی تمہارے ملکوں میں موجود ہیں، پہلے ان سے نبڑ لو، پہلے ان کے سامنے بیٹھ جاؤ، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا۔ پہلے اپنے ضلع کے الیکشن کو جیت لو۔ جلالی صاحب آپ کو یاد ہو نہ یاد، ہمیں یاد ہے، ہم نے یوٹیوب پہ وہ کلپ دیکھا ہے جب آپ نے چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ مولانا عبدالرشید عام عالم ہے، میں اس سے مناظرہ نہیں کرتا، میرے ساتھ مناظر کوئی کروانا ہے، بٹھانا ہے تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا حامل عالم لے کر آؤ، میں بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، وہ بھی میرے مقابلے کا پڑھا لکھا ہو۔ پھر ایک شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب آگے تیرے سامنے بیٹھے تھے، حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ آ کے بیٹھے تھے، 1 گھنٹے تک یوٹیوب پہ وہ پورا کلپ موجود ہے، تیری منتیں کرتے رہے کہ تو بھی ڈاکٹر ہے، آگے بھی ڈاکٹر آگے بیٹھ گیا ہے، مناظرہ کر لے، اور پورا گھنٹے کی بحث کے باوجود تو مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا، وہ فرار موجود ہے۔ اگر تمہارے پلے میں کچھ ہوتا تو علماء اہل الحدیث بارہا تمہارے چیلنج کو قبول کر چکے ہیں۔ عظیم مناظر عبد المنان راسخ حافظہ اللہ، عظیم مناظر حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ، جس نے ہر فتنے کو اس کے گھر جا کے اس کا منہ بند کیا ہے۔ اللہ ہمارے ان علماء کی حفاظت فرمائے۔ یہ تیرے مناظرے کے چیلنج کو قبول کر چکے ہیں، میدان میں آؤ۔ مفتی سمیع اللہ شاہد حافظہ اللہ تیرے مناظرے کے چیلنج کو قبول کر چکے ہیں، میدان میں آؤ۔ لیکن ہم جانتے ہیں نہ تیر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ اور سنو، مجبور ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبانوں کو دراز نہ کرو۔ اللہ نے جس اپنے پیارے کو پسند کر کے بیت اللہ کے مصلی کا وارث بنایا ہے، اس کی عزت کا احترام رکھو۔ اگر تمہارے دل میں کوئی شرم ہو، گھر میں آئے ہوئے مہمان کے ساتھ کوئی اس طرح کی زبان، یہ لنگڑے نے زبان استعمال کی ہے، ہم جانتے ہیں، اور مجبور ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سارے پیر و فقیر ان کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو۔ کیوں؟ دلیل رکھتا ہوں، اور دلیل یہ ہے کہ شرک کرنے والا پلیت ہوتا ہے، پلیت مواحد کے برابر، انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہوتا ہے۔ اور ہمیں کوئی شک نہیں تمہارے عقائد شرکی عقائد ہیں، تم شرک کی دعوت کو